پوچھے کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے یہ کہ زندگی گزارنے کے لیے جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے تو کیا ہو سکتی ہے جس سے انسان جو زیادہ فائدہ حاصل کر سکے اور ایک بہتر زندگی گزار سکے؟ یہ سوال ہے میرا. دیکھیے، جو زندگی کی سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس ہے نا، ویسے تو ایک بات یہ ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے کہ اس سوال کا کوئی ایک جواب نہیں ہو سکتا، کیونکہ زندگی بنیادی طور پر ہر شخص کے لیے مختلف امکانات کے ساتھ آتی ہے. زندگی کو جو شہزاد صاحب دیکھ رہے ہیں، ایوب صاحب اس سے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ان کا جو ہائر پرپز آف لائف ہے اور ان کا یوزفلنس فار لائف ہے، اس کا معیار ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. آپ کا معیار اور ڈفرینٹ ہوگا، میرا معیار بالکل ڈفرینٹ ہوگا، لہٰذا اس کا کوئی ایک سٹینڈرڈ آنسر دینا بہت مشکل ہے. لیکن ایک چیز جو ہے جس پر ہم سب کا اتفاق ہو سکتا ہے ایک شخص کے نزدیک زندگی گزارنے کا ہائی موٹیو یہ ہو کہ اس نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. ایک اور کے نزدیک یہ ہو کہ اس نے ملک کی خدمت کرنی ہے. ایک اور بندے کے نزدیک کوئی بہت ہی انفرادی لیول کا کوئی کسی کا پرپز ہو. ایک نے کوئی نئی ایجادات کرنی ہو. تو مختلف، اور فرض کریں ایک شخص کا یہ مقصد ہے کہ اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنا ہے، تو آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے یہ بالکل ہی ایسے بہت ہی مفید پرپز نہ ہو. لیکن ایک بات پر ہم سارے متفق ہو سکتے ہیں ابھی، اور وہ متفق بات یہ ہے کہ ہم سب نے ایک محدود مدت کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. لہذا آپ کی زندگی کا کوئی بھی مقصد ہے اور میری زندگی کا کوئی بھی مقصد ہے، ہم سب کے مقصد کی سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ اس بات کا یقین ہے کہ ہم سب نے چلے جانا ہے. دیکھیے، مذہب کے نام کے اوپر یقین پیدا کرنے کے لیے کتنی محنت کی جاتی ہے کہ آپ اس بات پہ یقین پیدا کرو، اس بات پہ یقین. جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم دنیا میں چلے جانا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کسی فیتھ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، اس کو کسی کو محنت بھی کرنے کی ضرورت نہیں. کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی جان آپ یقین کریں کہ آپ نے مر جانا ہے، آپ اس پہ یقین کریں، آپ دن میں ایک تسبیح کیا کریں میں نے مر جانا ہے، میں نے مر جانا ہے، تاکہ آپ کو اس بات کا یقین آ جائے. وہ آپ نہ بھی کریں تو اس کو یقین آ جاتا ہے. تو ہم جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں نا، ایک بات پر متفق ہو سکتے ہیں، ابھی ہیں ہی متفق، کہ ہم سب کے پاس ایک محدود وقت ہے. اب آپ دیکھیے، آپ کے پاس ایک برتن ہے، اس برتن کے اندر آپ نے پانی ڈالا ہوا ہے اور آپ سفر پر نکلے ہیں. بس آپ کے پاس اتنا ہی پانی ہے. آپ کو ضرورت ہوئی اپنے گھونٹ پانی کا بھر لیا، پھر ضرورت ہوئی ایک گھونٹ پانی کا بھر لیا، اور آہستہ آہستہ وہ پانی ختم ہوتا گیا، جب آخری گھونٹ آیا تو آپ نے اس کو استعمال کر لیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سفر کے دوران ہی وہ پیالہ آپ کے ہاتھ سے چھلک گیا اور وہ پانی نیچے گر گیا، اور آدھا پیالہ اس میں سے گر گیا اور آپ کے پاس آدھا ہی رہ گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ گلاس ٹوٹ گیا اور وہ سارا پانی اچانک ضائع ہو گیا. تو وہ جو آپ کے پاس پانی ہے نا، بس اس کو آپ وقت سمجھیں اور اس کو آپ اپنی زندگی سمجھیں. تو ہم سب کے پاس ایک محدود وقت ہے. تو زندگی کا دوسرا نام ہے وقت. تو ہمارے پاس ایک محدود وقت ہے. اب یہ 100 سال ہے، 90 سال ہے، 80 سال ہے، 70 سال ہے، 50 سال ہے، کتنے بھی سال ہے، یہ محدود ہے. یہ ڈیفینٹ نہیں ہے، انڈیفینٹ نہیں ہے، فینٹ ہے. انفینٹ نہیں ہے، فینٹ ہے. اٹ از ناٹ انفینٹ، فینٹ ہے. اس نے ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ اس نے ختم ہو جانا ہے، لہٰذا آپ اس پانی کے برتن کو کتنے احتیاط سے استعمال کریں گے. رستے میں اچانک آپ کو گرمی، آپ کو نہانے کا دل چاہے تو آپ سارا اس کے ساتھ نہیں نہائیں گے. آپ کو پتہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں بچے گا آپ کے پاس. تو میرے خیال میں جو سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس ہے نا، وہ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے پاس وقت محدود ہے. یہ بہت کم وقت ہے اگر آپ پورے آفاقی ریفرنس کے حساب سے دیکھیں تو بہت محدود وقت ہے. جتنی دیر میں یہ کائنات، دیکھو نا، روشنی چلی کسی ستارے سے، پتہ نہیں روشنی کی رفتار سے، یعنی کہ اس کی رفتار کتنی زیادہ، 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے. اس رفتار سے چلی ہوئی ہے جب سے کائنات بنی ہے، وہاں سے چلی ابھی تک یہاں زمین پر نہیں پہنچی. آپ یہ بتائیے کہ کتنی وسیع کائنات ہے، اور یہ کائنات پھیل رہی ہے. اس کائنات کے ریفرنس سے جو ہمیں ٹائم ملا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے.
کوئی آدمی 70 سال 80 سال زندہ رہتا ہے، اس کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، پورے کاسمک اس میں تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. لیکن یہ کوانٹٹی وائز تو یہ ٹائم بالکل تھوڑا سا ہے، لیکن کوالٹی وائز یہ ٹائم اتنا زبردست ہو سکتا ہے کہ اگر اس ٹائم کو ہم احتیاط سے استعمال کریں، اس سے کم ٹائم کے اندر لوگوں نے پوری دنیا کا رخ تبدیل کیا ہے. آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30-32 سال اس دنیا میں رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کی 63 ایئرز ایج تھی، اور جو ان کا نبوت کے بعد کا ٹائم تھا وہ کتنا تھا؟ 23 سال تھا. بس اس 23 سال کے ٹائم کے امپیکٹ میں آپ دیکھیں کتنا بڑا مومنٹم تھا. اور دنیا میں آپ بہت سارے رائٹرز دیکھیں، البرٹ کامیو تھا، وہ 30-32 سال کی عمر میں دنیا چلا گیا. آپ ڈاکٹر ہیں ہینری گرے، جس نے جو بائبل آف انیٹمی لکھی ہے، ہینری گرے بھی 30-31 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا تھا. وہ 30-31 سال کافی تھے کہ جس میں انہوں نے ایسا امپیکٹ چھوڑ دیا. تو میرے اور آپ کے پاس جو وقت ہے، یہی سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس ہونی چاہیے. اور ایک ایک لمحے ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ جو میں وقت ہے یہ کہاں خرچ کر رہا ہوں. اور میرا تو اس کا طریقہ میں نے بہت دفعہ بتایا ہے، میں خود بھی آج کل بہت ایکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہوں. اور وہ شاید آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ بھائی خدا کے لیے صبح اور شام زیادہ نہیں تو 10 منٹ نکال لیں. آپ 10 منٹ ایسے بیٹھ جائیں کسی بھی کمفرٹیبل پوسچر کے اندر، اور بیٹھ کے یہ میں کوئی اسپرچول پریکٹس نہیں آپ کو کہہ رہا، یہ سائنٹیفک بات کہہ رہا ہوں. چپ کر کے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے بات کریں، اپنے آپ سے بات کریں. کیا بات کریں؟ جیسے آپ کسی اجنبی سے ملتے ہیں، بس میں آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ خیر، میرا نام جاوید اقبال ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ اچھا، کیا بات کرتے ہیں؟ اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں، میں بہاولپور میں رہتا ہوں. آپ کہاں سے ہیں؟ جی میں وہاں کا ہوں. اچھا خیریت. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اچھا ٹھیک. کیا کام کرتے ہیں؟ اچھا یہ ہو. تو آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں نا. جن لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ کی باتیں تھوڑی سرسری سی ہوتی ہیں، سطحی سی باتیں ہوتی ہیں، سپرفیشل باتیں. اگر وہ بندہ پتہ لگا کہ آپ کے ساتھ لمبے سفر پر جا رہا ہے تو کچھ عرصے بعد اور گہری باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ شخص آپ کے ساتھ 5-6 سال رہے یا 1 سال رہے تو کچھ عرصے بعد آپ بڑی گہری فلسافیکل باتیں بھی اسے کرنی شروع، دل کے حال بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں یار یہ تمہارا کیا خیال ہے فلاں کے بارے میں، اور بڑا گہرے خیالات. اس طریقے سے میں آپ سے عرض کروں، میرا اور آپ کا نا اپنے آپ سے تعارف نہیں ہوا. آپ اس بات کو اسے ایک مذاق سمجھیں گے، ہمیں اپنا پتہ ہی نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نا سارے جتنے آپ بھی، احمد، عمر، شہزاد صاحب، آپ ٹرائی کریں. میں اس کے اوپر بہت ایکٹیولی آج کل کام کر رہا ہوں. اور میں آپ کو نا اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ آپ کو اپنا آپ کا اصل پتہ لگتا ہی تب ہے کہ جب آپ اپنے سے تعارف کرتے ہیں. یہ دیکھیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور اپنے اندر جھانک کر اپنے آپ سے بات کریں تو آپ کو پتہ لگے گا جاوید اقبال ہے کیا. جب آپ جاوید اقبال سے بات کریں گے نا تو کچھ اس کی اچھی باتیں آپ کو فوراً سمجھ میں آنی شروع، کچھ اس کی گندی باتیں بھی آپ کو پتہ چلنی شروع ہو جائیں گی. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آدمی ریزسٹ نہیں کر سکتا اور آنکھیں کھول دے گا، کہے گا یار کچھ بھی نہیں آیا، یار کچھ بھی نہیں ہو رہا، یار ٹائم ضائع ہو رہا ہے ایسے. لیکن آپ صبر کریں، روزانہ 5 منٹ پھر آہستہ آہستہ وقت بڑھاتے رہیں، اپنے آپ سے بات کریں. جب آپ ہر روز یہ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا وقت آپ برباد کر رہے ہیں اپنا. ان ادر ورڈز کتنی زندگی برباد کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ لگے گا سارا دن میں نے کیا کیا، یار یہ میں کیوں کیا، یہ میں نے کیا کیا، اس میں یہ تو گیا میرے ہاتھ سے. یہی ایک طریقہ مجھے سمجھ میں آیا، یہی احمد بھائی ایک ڈرائیونگ فورس ہے زندگی کے اندر کہ اپنے آپ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب آپ کیا چاہتے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا چیز چاہتے ہیں. جو آپ چاہتے ہیں آپ کو رائٹ ہے اس بات کا، جو میں چاہتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ تو ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا چاہتے ہیں. اور شام کو آدمی سر پیٹ کے بیٹھ جاتا ہے، یار سارا دن میں نے کس میں گزار گیا، یہ تو میں چاہتا ہی نہیں تھا، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن سارا دن آپ نے اس میں گزار دیا. رائٹ. تو بات کو ہم ختم کرتے ہیں. بس مختصر یہ ہے کہ میری اور آپ کی سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس اس بات کی اویئرنیس ہے کہ وی ہیو گاٹ لمیٹڈ ٹائم. اس ٹائم کو کیسے سپینڈ کرنا ہے، از جسٹ لائک اس پانی کو کیسے سپینڈ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی آپ کو پیاس لگی ہے، کس وقت آپ نے پانی پینا ہے، کھانے سے پہلے پینا ہے، کھانے کے بعد پینا ہے. اس کے لیے آپ کو روزانہ منیمم 10-15 منٹ نکالنے چاہیے. اچھا ہم کہتے ہیں میں اپنے لیے ٹائم نکالتا ہوں، مثلا میں واک کرنے گیا تھا، میں اپنے ٹائم.
آپ جو واک کرنے گئے ہیں وہ آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں کتنی سپیڈ سے چل رہا ہوں, میرے کتنے قدم چل رہے ہیں, میرے ساتھ کون گزر رہا ہے, میرے پیر کے نیچے کوئی پتھر تو نہیں آ جائے گا. وہ آپ کے ساتھ ٹائم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں جم میں ٹائم اپنے ساتھ گزار رہا ہوں, وہ آپ کے ساتھ ٹائم نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ ٹائم یہ ہوتا ہے جب آپ نے جاوید اقبال سے بات کرنی ہے. اور آپ حیران ہوں گے, آپ انسان کی عمر 70-80 سال ہو جاتی ہے, اس کا اپنے آپ سے بالکل کوئی تعارف نہیں ہوا ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا اسے اپنے آپ کا میں کون ہوں. چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے آپ کا, لہذا اس کو پتہ ہی نہیں اس کی ضرورت کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے اپنی انرجی کہاں خرچ کرنی ہے, اس نے اپنا وقت کہاں خرچ کرنا ہے, اس نے اپنی پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں, اس نے اپنی ترتیب کیسے بنانی ہے. تو اس کو مشق کر کے دیکھیں, پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ گفتگو میں دیکھیں گے کیا آؤٹ پٹ. میں آپ کا ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں, ذاتی تجربہ بتاؤں. جب سے میں نے یہ کرنا شروع کیا کچھ عرصے سے, واقعی مجھے نہ پتہ لگا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. اور آہستہ آہستہ نا جب بھی میں کوئی کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کام ورتھ ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے میں ایک اپنی انسانی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور میں اس کو کر لیتا ہوں, لیکن مجھے احساس ضرور ہو جاتا ہے فٹافٹ کہ یار یہ جو کر رہا ہے نا تو یہ ورتھ ہے بھی کہ نہیں, کرنا چاہیے بھی تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ اگر ہمارے اوپر بریک لگ جائے تو ہماری زبردست قسم کی زندگی جو ہے وہ ایک سپیڈ کے ساتھ بھاگنا شروع ہو جائے گی. رائٹ, تھینک یو.